مولانا صاحب تعزیت کر لے دعا میرے ساتھ. کس کے لیے؟ آپ ہاتھ تو ڈالیے نا، دعا کر لیتے ہیں. پی ڈی ایم کے لیے جو مرحوم ہو گئی ہے وہ آپ کی تحریک اور وہ انقلاب، اس کے لیے فاتحہ پڑھ دیں. آپ کو غلط خبر پہنچی ہے. وہ پورے تن من کے ساتھ زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے. یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. نہیں تو تن بلاول تھے اور من مریم تھے، دونوں نکل گئے تو اب کیا رہ گیا؟ بلاول نہ تن تھا اور نہ ہے. اور اگر ہم نے بلاول ہی کو پی ڈی ایم کہنا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کون کھیلا ہے؟ پی ٹی آئی کا بریکٹ کون ہوا ہے؟ ہم تو وہ سیاست نہیں کریں گے کہ جس میں بلاول ہوئے. بلاول ہوا ہے. نہیں، لیکن ایک لحاظ سے ایک کم عمر بلاول کی سیاست اور ایک اتنے زیر سیاستدان کی سیاست اگر ہم مقابلہ کریں، وہ کہتے تھے کہ میری بات مانی جاتی تو آج یہ حکومت نہ ہوتی، نہ اب استعفے ہوئے. حکومت بھی ہوتی لیکن وہ تبدیلی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی، ہماری نہ ہوتی. تو آپ کیونکہ یہ جو آفر ان کے پاس آئے ہیں وہ آفر ہمارے پاس بھی آئے ہیں، ہم نے نہیں مانے جی. اب میں وہ باتیں کیوں چھیڑوں کہ جو میں فی الحال ابھی اس پر خاموش ہوں جی. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریزن وہ نہیں تھا جو سینٹ کا الیکشن یا استعفوں کا معاملہ نہیں، بلکہ بلاول کی کوئی ڈیل ہوئی تھی جس کی وجہ سے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ کے بنیادی مقصد کو وہ نقصان نہیں پہنچاتی آپ برداشت بھی کرتے ہیں اور اس کو آپ پردہ بھی دیتے ہیں جی. لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ باقاعدہ استعفوں کا آپشن موجود ہے ہمارے اعلامیہ میں اور اس کا ایک دم انکار کر دینا کہ ظاہر ہے جی جب میں اور آپ دونوں ایک اتحادی ہیں تو جب ہم ایک ایکشن مل کر کریں گے تو اس کا اثر اور ہوگا، جب ہم تقسیم ہو جائیں گے تو پھر اس کا اثر اور ہوگا. تو اس وقت اگر ہم ان کے بشمول استعفیٰ دیتے تھے تو آج الیکشن بھی ہو چکے ہوتے اور یہ گورنمنٹ بھی نہ رہتی. لیکن اب جب وہ تقسیم ہو گئی صورتحال تو اس میں تو اب صرف جو لوگ اسمبلی کے اندر ہیں ان کو اسمبلی میں سے باہر نکالنا ہے، تبدیلی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول کے یہ ریزن اصل نہیں تھے بلکہ ڈیل ہوئی تھی؟ اگر ڈیل ہوئی تھی تو اس کی کس سے ہوئی تھی؟ عمران خان اور وہ تو آج بھی ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. میرے خیال میں انہی سے ہوئی تھی جی، اور کے بیچ میں کسی نے کام کیا ہوگا. لیکن بہرحال وہ اس وقت بھی انہی کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں اور ہم بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ ہمارے نوٹس میں ہے. لیکن ہم دو محاذ نہیں کھولنا چاہتے. میں بار بار پریس میڈیا میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں محاذ نہیں کھولنا چاہتا. اگر ہم محاذ کھولنے پہ آ گئے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ پھر ایک سوئی نہیں رہتی جی. تو اس لیے میرے خیال میں ان کی پالیٹکس سے ہمارا توبہ. لیکن اب کوئی یکسوئی ہے جو آپ کے اتحاد کا ایک میجر کمپوننٹ ہے مسلم لیگ نون، اس کی قیادت ایک کنفیوژن کی شکار نظر آتی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ باقی وقت عمران خان ہنسی خوشی آرام سے بغیر کسی خطرے کے گزار لے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو کچھ وقت تو اس کمی کو پورا کرنے میں لگتا ہے جی. آپ ایک دم کچھ تو کریں گے. اب ہم نے اس کے بعد 2 جلسے کیے ہیں. ایک ہم نے سوات میں کیا جس میں کوئی کمی لوگوں نے نہیں دکھائی اس میں شرکت کے حوالے سے جی. دوسرا ہم نے ابھی کراچی میں کیا، پبلک نے کوئی کمی نہیں دکھائی جو کہ ہمارے پاس عوام تاحد نظر آئے جو ہمیں پہلے نظر آتے تھے جی. لہٰذا ان کے جانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا ہے، لیکن بہرحال فوری طور پر اس کا اثر پڑتا ہے. سوالات اٹھتے ہیں، میڈیا اس پر بول رہا ہوتا ہے، پبلک میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے، لوگوں کا ذہن ایک اور مسئلے کی طرف چلا جاتا ہے. پھر اس میں رمضان شریف آنا، پھر اس میں کووڈ، پھر اس میں لاک ڈاؤنز وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں کچھ تاخیر کا سبب بنی ہیں جلسوں میں. ورنہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک جلسہ جو غالباً 13 اگست کو ہونا تھا کراچی میں جی، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو سکا جی. اور پھر ہمیں 29 کو وہاں پر جانا پڑا، پھر جلسہ کا دوبارہ اعلان کرنا پڑا. تو یہ چیزیں آتی ہیں. اور اب الحمدللہ جہاں تک اس پی ڈی ایم کے اندرونی صورتحال ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا مسلم لیگ نون کی طرف، ایک پارٹی کے اندرونی معاملات میں حضرت میں ذاتی طور پر کبھی بھی نہیں جھانکتا جی. لیکن پی ڈی ایم کے فورم پر ہمیں مسلم لیگ کے موقف میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، کیونکہ اسی میں
اگر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو ویڈیو لنک پر اس پہ میاں نواز شریف صاحب بھی موجود ہوتے ہیں جی. اچھا ادھر تو دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہوتے ہیں اور اس میں مریم نواز صاحب بھی موجود ہوتی ہیں.